ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزتوں کے لائق قبلہ صادق مکرم اور میرے عظیم ادارے کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 33 آپ کے سامنے بیان کرنے کا، پڑھنے کا، سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کی جان کی حرمت رکھی ہے اور تم اسے بے مقصد بلا وجہ قتل نہ کرو۔ میں آج اس آیت مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت روح زمین پر جس طرح اسلام کے نام لیواؤں کو بغیر کسی حیل و حجت، بغیر کسی معاملات کے، بغیر کسی وجہ کے، کبھی کس مقام پر، کبھی کس جگہ پر، اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور موت اس کے سر پہ آ کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو انسان کی جان کی عزت و تکریم بتانے والے تھے، آج انہی کی جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں، انہی کی جانیں لمحہ لمحہ ہر گھڑی ضائع کی جا رہی ہیں اور عالم انسانیت پوری خاموش ہے۔ کسی کی زبان پر یہ نہیں آ رہا کہ اس قدر کثیر جانیں روئے زمین سے اٹھائی جا رہی ہیں اور اس طرح بے دریغ اور بے دردی سے ان کی جسموں سے یہ روحیں نکالی جا رہی ہیں۔ کوئی تو بولے، کوئی نہیں بولتا۔ عالمی میڈیا کی بات کریں اور دنیا کے تمام مذاہب کی بات کریں تو کسی کی زبان پر یہ بات نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بے دریغ قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ ابھی کا معاملہ نیوزی لینڈ کا معاملہ ہوا، جس ملک میں ہوا، چند گھڑی کے لیے اس ملک کی وزیر آ کے کہتی ہے یہ بڑا دکھی معاملہ ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ فقط ایک نقاب ہے جو انہوں نے اپنے اوپر یہودیزم اور عیسائیت کا اوپر ڈالا ہوا ہے، مگر جس لمحے وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سوچتے ہیں اور اسی لمحے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ یہ جان جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیمتی قرار دیا، صحابہ جنگ پر جاتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہاری جنگ فقط اور فقط جوانوں سے ہے، تمہاری جنگ عورتوں سے نہیں، تمہاری جنگ بوڑھوں سے نہیں، تمہاری جنگ بچوں سے نہیں۔ اور اس جان کی اہمیت دی ساری زندگی مصطفیٰ کریم نے۔ آج اسی جانوں کے پیرا، آج اسی جانوں کی عزت دلانے والوں کی جانوں کو بے دریغ لٹایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ادارے محفوظ نہیں، آج ہمارے طلباء محفوظ نہیں، آج ہمارے دین کی بات کرنے والے لوگ محفوظ نہیں۔ حالت تو یہاں تک ہے کہ منبر پہ بیٹھے ہوئے بات کرنے والے علماء کو بھی اپنے ہی حکمران اچھل کے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس جان کی عزت کو خود ہی بیگانہ کر دیا، ہم لوگوں نے اس جان کی مقام کو خود ہی بے دریغ پھینک دیا۔ ہم نے اپنے لوگوں کی عزت کو نہیں جانا، ہم نے اپنے لوگوں کی، مسلمانوں کی شان کو نہیں جانا۔ ہم فتنہ فساد کی چادر میں ایسے پھیلے پڑے ہیں کہ تو فلانا، تو فلانا، تو فلانا، میں فلانا، یہ نہ جانا کہ میرا بھی کلمہ، تیرا بھی کلمہ، اور کائنات میں پلنے والا ہر وہ انسان کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے طلباء، اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں انسانی جانوں کے تقدس کا جس طرح مصطفیٰ کریم نے ساری انسانیت کو بلایا اور ساری انسانیت کو اس جان کے راہ پر لگایا، ہمیں حقیقی اس جان کے مقام کو سمجھ کر اس جان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روح پھونکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔